آپ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ رائٹنگ اور سپیکنگ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی زبردست قسم کی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، 4 جملے لکھے نہیں جاتے، اور لکھے جاتے تو وہ ٹھیک نہیں لکھے جاتے۔ اور اس کو بھی ایک طرف رکھیے، آپ دیکھیے بہت سی ایسی زبانیں ہیں جو دیکھیں ہماری اپنی ماں بولیاں ہیں، ہم ان زبانوں کو بڑا اچھا بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اسے لکھ نہیں پاتے۔ اس طرح بہت سے ایسے انگریز ہیں جو انگریزی بول پا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لکھ صحیح نہیں پاتے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے اور زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، تو بولنے کا تعلق لکھنے سے اس طرح سے نہیں ہے۔ لکھنے میں ظاہر اصول کار فرما ہوتے ہیں، اور اصولوں کی بنیاد پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بولنے میں بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن لکھنے میں آپ کو ظاہر ہے آپ کی گرامر، ٹینسز، یہ چیزیں وہ چیزیں، ان کا آپ کو اور طرح سے دھیان اور خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سپیکنگ میں بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے دو مختلف چیزیں۔ رائٹنگ کے لیے جب آپ تشریف لاتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہم سے بولیں گے، لکھیں گے، ہم اسے چیک کریں گے، آپ سے ڈسکس کر کے شیئر کر دیں گے، فائن اوور اینڈ آؤٹ۔ لیکن جس گھڑی ہم بات کرتے ہیں سپیکنگ کی، جس طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو سپیکنگ کے حوالے سے، تو سپیکنگ کی سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ اسپیک، whatever comes to your mind, say it۔ جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے share it with the fellows around you for you، جیسے ان کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں آپ بولیے، اور ایک لمحے کو بھی یہ مت سوچیے گا کہ وہ کیا سوچیں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیا سوچیں گے، تو پھر وہ کیا سوچیں گے جب آپ ان کی سوچ رہے ہوں گے۔ تو you do what you want to do، اور ایک وقت آئے گا جب ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گا، پھر وہ کیوں نہیں، یہ موٹیویٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ جس طرح آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، بالکل اسی طرح وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اور جب وہ اس بات سے ڈریں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ وہ ڈر کے مارے بولیں گے نہیں، انوائرمنٹ بنے گا نہیں، پریکٹس کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے، اور نتیجہ پھر وہی نکلے گا جو آپ کے ہمارے ارد گرد نکل کر آتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو بہت ہی غضب کی تحریر لکھتے ہیں، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے 4 جملے نہیں بولے جاتے۔ اور وہ کیوں نہیں بولے جاتے صاحب؟ ایک ہی اس کی وجہ ہے، انوائرمنٹ کا نہ ہونا۔ اور انوائرمنٹ کا نہ ہونا ذمہ داری کس کی ہے صاحب؟ آپ ہی کی ہے، چونکہ آپ نے بولنا ہے۔ جس نے بولنا ہے انوائرمنٹ اس نے کریٹ کرنا ہے، اپنی فیملی میں بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، جس کو ہمیں اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انگریزی بولنے کے لیے جو انوائرمنٹ بنانے کی جب میں بات کرتا ہوں، تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لمبے لمبے جملے نہیں بولنے، چنکس یعنی ٹکڑے، CHUNKS، چنکس، ٹکڑے، ٹکڑوں میں بات کریں۔ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اگر there is، where is، here is، اتنا ہی اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو ان کے بعد ناؤنز ہی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کہہ دیا where is remote، اب جو ہی آپ نے ریموٹ کنٹرولر کی بات کی تو نام آ گیا نا جناب، where is table، ہے جی، where is cup، ways۔ اب جو ہی ways بولا تو days لگا کر اس کا نام لیا جا سکتا ہے، days۔ اور اگر آپ days haze نہیں لگاتے، آپ وہاں پر جگہ صرف اتنا لگاتے over there، over there، اور نشانی اشارہ کر دیا over there یعنی وہاں پر ہے، over here یہاں پر ہے، وہاں پر ہے یہاں پر ہے، اور ادھر سے where's and there's۔ آپ یہ بولنا شروع کریں گھر میں، کہ ہم نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے کہ بھائی وہ چیز کہاں پر ہے اور یہ چیز کہاں پر ہے؟ آسانی سے ہم بول سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد in، on، under، near، یہ 4 بھی کافی ہیں۔ چیزیں تو ادھر ہی پڑی ہوں گی نا صاحب، in fridge، فریج میں پڑی ہوگی، in cupboard، cupboard کے اندر پڑی ہوگی، on table، ٹیبل پہ پڑی ہوگی، under table، ٹیبل کے نیچے پڑی ہوگی، یہی ہوگا نا صاحب۔ near TV، ٹی وی کے ساتھ پڑی ہوگی، near pillow، pillow کے ساتھ پڑی ہوگی۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیے، جب آپ یہ کریں گے تو اعتماد ملنا شروع ہو جائے گا، وہ جو اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اکثر نہیں مل رہا ہوتا۔ اور جب اس طرز پر آپ بولیں گے، میرے اللہ کے کرم سے آسانی ہوگی۔ لیکن پلیز اس زبان کو سٹیٹس کبھی مت سمجھیں، کبھی مت سمجھیں۔ یہ زبان ضرورت کے تحت استعمال کی جاتی ہے۔ جب آپ اسے سٹیٹس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، پھر اسے عزت کی جگہ سمجھ لیتے ہیں، احترام کی جگہ سمجھ لیتے ہیں۔